اور اپنی ذات میں انتہائی بلند پایا، اور گلشن یعنی یوں کہیے کہ گلے گلشن خیر الانام تھے۔ یہ خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثمرہ اور دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہی تھا کہ مکہ پاک کی وادیوں میں بکریاں چرانے والے نوجوان کے سر پر دست شفقت پھیر کر کیسی دعا دی کہ تم تعلیم سکھاؤ گے۔ پس قدرت نے حلقہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل کر کے اور علم و فضل کے آسمان پر مہر منیر بنا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفے کے آسمان کا عظیم ترین معلم بنا دیا۔ ناظرین کرام، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا پر لبیک کہنے والوں کی عظیم ترین صف میں چھٹے نمبر پر کھڑے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں جب اپنے اسلام کا اظہار نہایت ہی مشکل تھا کہ اس کو کیا جائے، اس وقت آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ آپ وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر رحمان کی ثنا اور توصیف میں مستانہ وار سورہ رحمان کی بآواز بلند تلاوت کی اور کفار مکہ کا ظلم و تشدد برداشت کیا۔ فقیہ الامت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مہاجرین کے اس طبقے میں ہوتا ہے جنہوں نے ہجرت کرنے میں پہل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگوں میں شامل ہیں جو عبادتوں میں بے مثل و بے مثال ہیں، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے خداداد صلاحیت و خیر کے مالک تھے، صاحب فہم علم یعنی یوں کہیے کہ صاحب فہم عالم بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب اسرار یعنی رازدار اور صاحب سواد یعنی تکیہ اٹھانے والے بھی تھے، نیکیوں میں جلدی کرنے والے، آگے بڑھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب رکھنے والے اور تمام صحابہ میں امتیازی شان کے مالک تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق و مشیر خاص اور ذکی و ہونہار اور پہرہ دار بھی تھے، یعنی یوں کہیے کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گارڈ کے فرائض بھی باقاعدہ انجام دیا کرتے تھے۔ محبت خداوندی سے سرشار، مشاہدہ حق کے طلبگار، وعدوں کے پاسدار اور مستجاب الدعوات تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 848 احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ یہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعجاز ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ 70 سورتوں کی تعلیم حاصل کی جن میں کوئی ان کا شریک نہ تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت، بہت حسین خطیب تھے، یعنی جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تو لوگ آپ کی گفتگو کی یوں کہیے کہ شیرینی کے اندر کھو جایا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں آپ نے ہجرتیں کی، غزوہ احد، غزوہ خندق، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے، بلکہ غزوہ بدر میں ناظرین سیدنا معاذ اور معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو جہل کو تحت کیا۔ یہ ایک بڑا زبردست واقعہ ہے صاحب، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ امت کے فرعون کی ذلت انہی کے دست مبارک میں لکھی تھی جنہوں نے مکے میں اپنی نگاہوں کے سامنے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجڑی ڈال کر تمسخر اڑاتے ہوئے ابو جہل کو دیکھا تھا، یعنی آپ کی نگاہوں کے اندر وہ پورا منظر سمایا ہوا تھا کہ میدان بدر میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوئی کہ کوئی ہے جو ابو جہل کی خبر لاتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ابھی اس فرعون میں کچھ جان باقی تھی، اس کی داڑھی پکڑ کر کہا کہ تو ابو جہل ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ابو جہل ہوں۔ آپ کے پاس کارآمد تلوار نہ تھی، آپ نے ابو جہل کی تلوار کو اٹھایا، اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹی اور کاٹنے کے بعد اس کا سر اور اس کی تلوار دونوں لا کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں پیش کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اور پسندیدہ ساتھیوں میں سے تھے۔ جلوت، سفر، حضر، غرض ہر موقع پر ساقی کوثر کی معرفت آپ کی خدمت یعنی آپ کی خدمت میں رہ کے ساقی کوثر کی معرفت کو حاصل کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خاص خدمتیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھیں۔ بخت اتنے بلند کہ جن کے تلووں کو کائنات کا ذرہ ذرہ بوسہ دے، ان کی نالین مبارک اٹھانا، مسواک کو اپنے پاس رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بطور محافظ چلنا اور خواب میں بیدار کرنا، یہ آپ کی ڈیوٹیز تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو عادات و اطوار میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، بلکہ سرکار علیہ السلام کے قریبی اصحاب کی نظر عبداللہ ابن مسعود کے درجات پہ ہمیشہ رہتی تھی۔ عالم یہ تناظرین کہ پھر وہ اعزاز نصیب ہوا کہ یوں کہیے کہ مقام کی معراج کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے واسطے وہ پسند کرتا ہوں جو ابن مسعود اس کے واسطے پسند کرتے ہیں، اور امت کے واسطے اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں
جسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپسند کرتے ہیں. آئیے